اسلامی عقیدے کی بنیادی خصوصیات یہ ہیں کہ یہ فطرت کے عین مطابق ہے، کیونکہ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہماری ضروریات جانتا ہے، اور اسی نے ہمیں بتایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں دیا، بلکہ جو باتیں وحی کے ذریعے انہیں دی گئیں وہ ہم تک پہنچائی گئیں، اور اس عقیدے کا تعلق جو ہے یہ غیبی امور سے ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اسلامی عقائد کی جو اساس ہے وہ عقیدہ توحید پر ہے۔ ہمارا دین اس اعتبار سے باقی تمام ادیان سے منفرد اس طرح ہے کہ اس کی بنیاد توحید ہے، اور پھر اس کے بعد رسالت ہے، اور رسالت کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور پھر ملائکہ پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، کیونکہ آخرت پر ایمان انسان کو ذمہ دار بنا دیتا ہے، انسان اور جانور میں فرق کرتا ہے، اور مسلمان ہونے کی شرط ہے۔ پھر اسی طرح تقدیر پر ایمان ہے، انسان کے بہت سارے کام ہیں ان کو درست کر دیتا ہے، بہت سارے مشکلات کے وقت انسان کی مدد کرتا ہے یہ عقیدہ۔ اور اسلام نے صرف یہ نہیں کیا کہ اپنے عقائد کا ایک سیٹ آپ کو دے دیا کہ ان چیزوں پر آپ کو بلیو کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو باطل عقائد ہیں ان کی نفی بھی ضروری ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لَهَا۔ تو باطل عقائد میں آپ دیکھیے کہ جیسے بت پرستی ہے، یا پھر فرشتوں کی پوجا ہے، یا درختوں کی، حجر شجر کی پوجا ہے، یہ تمام چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح انبیاء کی شان میں، بزرگوں کی شان میں غلو کرنا، یہ بھی، اور پھر اللہ کے وجود کا انکار کر دینا، یعنی کچھ تو ہے نا جو اللہ کے ساتھ پارٹنر ایسوسیٹ کرتے ہیں، اور کچھ نے تو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دیا، کچھ نے اللہ کو تو مانا لیکن رسولوں کو نہیں مانا، کچھ رسولوں کو مانتے ہیں لیکن آخرت کو نہیں مانتے، جنت جہنم کے انکاری ہیں۔ اور پھر بعض لوگ جو ہیں وہ ربوبیت میں شرک کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے رب ہونے میں اوروں کو ساتھ شریک کرتے ہیں۔